بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے، آپ نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان دے اتے 5 حق نے۔ 5 حقاں دے وچوں انہاں 5 چیزاں دے وچوں ایک چیز، موضوع میرا یہ نہیں ہے، اس واسطے میں اپنے موضوع دے مطابق وہ ایک چیز بیان، ان دے وچوں ایک جڑا حق ہے نا وہ ہے فرمایا اتباع الجنازہ، جہاں مختصر سادہ الفاظ دے اندر معنی ہے کہ مرن والے بندے دا جنازہ پڑھنا۔ اے اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمان دے اتے حق ہے۔ میں ایک باری پھر لفظ دہرا رہا ہوں، شاید تہاڈی سوچ پہنچ جائے۔ مسلمان دے اتے حق ہے، یعنی جیڑا مرن والا ہے وہ بھی مسلمان ہے تے جیڑا پڑھن والا ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ اگلی گل سنو، اچھا پھر حق ادا کرنا تے پھر ساڈا حق بندا ہے کہ اسی انہوں صحیح معنی چ ادا کریے۔ کئی بندے میں ویکھے نے کہ جنازہ پڑھ دینے نا، اللہ دی قسم میں آپ ادھے منٹ دا جنازہ بھی پڑھے ہویا ہے، تسی بھی پڑھے ہون گے ماشاءاللہ، اور روز ہی پڑھنے ہیں ادھے منٹ دا جنازہ۔ وہ ادھے منٹ دے جنازے دا پتہ مطلب کی ہوندا ہے؟ اللہ اکبر، یا اللہ میں آ گیا، اور وہ رسانو میں آدھا یا ویکھ لو میری شکل، میں آ گیا، حاضری میری لگ گئی ہے، اللہ میں تے آ جائیں دے پیو دی وجہ کرو، یہ دے بھرا دی وجہ کرو، اللہ میری حاضری ہو گئی ہے، معاف کرنا ہے تو معاف کر دے، نہیں کرنا تو میرا کڑے پیو لگدا ہے، میری حاضری ہو گئی ہے، آ میں جاندا پیا۔ کسی کا دماغ خراب ہے کہ آدھے منٹ کا جنازہ اسے کوئی جنازہ کہے، کوئی حق المسلم علی المسلم حق کہے۔ میں فخر سے کہوں گا جنازے تم نے دیکھنے ہیں نا، میری جماعت کا کوئی شیخ، کوئی عام آدمی جب فوت ہو جائے تم دیکھو وہ جنازہ کیسے پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، رب کے آگے رو رو کے حق ادا کرتے ہیں، اللہ کے آگے دعائیں جب کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ مرنے والا بھی مسلمان ہے، جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، رب سے مانگا جا رہا ہے اور اس کا حق ادا کیا جا رہا ہے۔ اسی تو یار کوئی 1 منٹ تو بندہ ٹپ جاوے نا جنازہ، 1 منٹ تو جان نکلن لگ جاندی ہے، سارے جنازہ بھول گئے، میت تے آئے بھول گئے، مولوی نہیں شروع ہو گئے، انہوں شرم ہی نہیں آئی اتنا لمبا جنازہ۔ میرے نبی نے ایک جنازہ پڑھایا، سنو یارو تہاڈی خیر خائی دیاں گلاں نے، میری بھی اصلاح، سب تو پہلے میری اصلاح پھر تہاڈی بعد۔ نبی پاک نے جنازہ پڑھایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی دعا پڑھی، ایک دعا۔ جدو وہ دعا پڑھی نا تے جنازہ پڑھایا، صحابی حضرت عوف ابن مالک وہ جنازہ پڑھ دے پیسے، دعا آپ نے کیڑی پڑھی؟ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ۔ جڑیاں ایتھے ساڈے 90% 90% لوگ ایتھے بیٹھے نے انہوں یہ دعا نہیں آندی ہونی، سیٹی کوئی رٹا لایا، چلو شکر ہے ایک ہے تے صحیح، ایک یاد نہیں ہے، تا کئیاں نوں تے اے بھی نہیں پتہ جنازہ کیویں پڑھنا ہوندا ہے۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ وکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار۔ جدو میرے نبی نے جنازہ پڑھیا نا، حضرت عوف بن مالک پیچھے کھڑے نے، اور یقینی بات ہے سن جو رہے نے، آپ نے اچھی آواز، جہری آواز اندر پڑے ہوئے گا، بعد اندر کہنے لگے کاش یہ جنازہ میرا ہوتا، پڑھانے والے محمد رسول اللہ ہوتے، یہ جو دعا اس میت کے لیے کی گئی ہے کاش یہ دعا میرے لیے کی جاتی ہے۔ تے جڑا ادھا منٹ دا جنازہ پڑھدا مینوں دس دیو کہ یہ دعا پڑھدا ہے،
बात सुनो मेरी गल, मैं हुण गल शुरू करदा पिया। मुसलमान दा पहला हक क्या है? 5 हक ने, उहदे विचों एक कि जनाजा पढ़ो। जनाजे दा हक अदा करो यारो, मजाक ना करो। इंज बंदा किसी नूं मिलन गया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मैं आ गया, ठीक है जनाब, मैं जांदा पिया, दफो पर यही आन दा हक हुंदा, बह कोई गल बात हाल हवाल वंड। अच्छा, फिर जनाजा बंदा इस तरीके दे नाल पढ़े, और पढ़न वाले भी नमाजी ने, मोमिन ने, मुआहिद ने। सैयद आयशा रज़ी अल्लाह तआला दी रिवायत है, आप फरमाती हैं एक बंदा मामिन रजुलिन मुस्लिमिन, फरमाया कि कोई एक मर्द मुसलमान यमूत मर गया है, फरमाया ओदे जनाजा पढ़ने वाले 40 मोमिन मर्द ने, ला युशरिकून बिल्लाह, फरमाया ओ किसी नाल अल्लाह नूं शरीक नहीं ठहरांदे, फरमाया इल्ला शफाहुमुल्लाह, उन्हां 40 मोमिन मुवाहिद मर्दां दी दुआ उस मैयत दे हक दे अंदर जेड़ी मोमिन है, कुछ गलतियां उसदियां मौजूद ने, फरमाया अल्लाह उन्हां 40 मोमिन मर्दां दी दुआ नूं उस दे हक दे अंदर कबूल फरमाएगा, उस दे गुनाहां नूं माफ फरमाएगा और उस नूं जन्नत दा दाखिला अता फरमाएगा। ये असल हक है। असी जनाजे पढ़ने पर असी जनाजे दा हक नहीं। मैं अगर लफज कहां ना माजरत दे नाल, असी बस वो रस्मन ना, जिवें कि यार पता लग जावे कि वो फलाने दा सी, वो मेरा यार बंदा सी, जान पहचान वाला सी, चलो जनाजा पढ़े, असी इंज दे जनाजे पढ़ने हक नहीं। इसाले सवाब, हुण मैं असल दी तरफ गल उधर इधर वेखना है ना, वेखो इधर उधर। इसाले सवाब दुनिया दा केड़ा ऐसा मजहब मसलक है जिहड़ा इसाले सवाब दा कायल ना होवे? कोई भी ऐसा नहीं। यानी पहला इसाले सवाब दा तो मैं कहना इत्थों शुरू हो जाता है। मरने वाला मर गया, असी जदों जनाजा पढ़ांगे, ओदे हक दे अंदर दुआ करांगे, अल्लाह साडी दुआवां दे सदके, दुआवां दी वजह करके ओदी छोटी छोटी गलतियां माफ करके उन्हें जन्नत दे विच इसाले सवाब ते हो गया ना। लिहाजा इसाले सवाब दा हर मसलक, हर मजहब कायल है, लेकिन सही तरीका क्या है? मैं इख्तलाफ की तरफ तो नहीं ले जावांगा, असल सही तरीका तो दसना, तुसी उस जरा तवज्जो मेरी तरफ। हुण मैं गल शुरू करा, देखो पहले कुरान पाक दी आयत, उस तो बाद हदीस में शुरू करांगा इंशाअल्लाह। मेरे और तुहाडे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने अतर जुते अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाकियातुस सालियातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। फरमाया कि माल, तुहाडा जेड़ा माल है ना, जेड़ी तुहाडी दौलत है ना, वल बनून और तुहाडी औलाद है जेड़ी, फरमाया ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, सिर्फ दुनिया दी ज़ीनत है, दुनिया दा रंग है, दुनिया दी चमक दमक है, सिर्फ दुनिया दी सहूलत है, दुनिया दा सिर्फ फायदा है। फरमाया जेड़े तुहाडे बेटे ने ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाह तुहानू जनाब दुनिया दे अंदर तुहाडे बड़े काम आणगे, मुसीबतां दे अंदर बड़े काम आणगे, पर फरमाया बेटे सारे मिलकर के, औलाद सारी मिलकर के तुहानू मौत दे फरिश्ते दे कोलों नहीं बचा सकदी। फरमाया औलाद माल जेड़ा है ना, दौलत तुहाडे बड़े दुनिया दे अंदर काम आएगी, तुसी इस दे नाल दुनिया खरीद सकदे हो, दुनिया दे हर चीज खरीद सकदे हो, मगर इस माल दे नाल तुसी एक सांस भी खरीद सकदे नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह माशाअल्लाह। फजीलत शेख हजरत मौलाना कारी यासीन हैदर साहब तशरीफ ले आ चुके ने। अहलन व सहलन मरहबा। मेरे और तुहाडे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने अतर जुते अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल मालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, फरमाया माल और बेटे जिन्हें ने तुहाडी औलादा ने दुनिया दी ज़ीनत है। मौला करीमा क्या इसदा होर कोई फायदा नहीं? फरमाया हाँ हाँ फायदा है, पूछो मेरे प्यारे पैगंबर दे कोलों। अल्लाह दे नबी तुहानू दसणगे। अल्लाहु अकबर, क्योंकि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, मेरी भी गल मननी है, मेरे पैगंबर दे भी गल मननी है जी। है मेरे प्यारे पैगंबर जी, लाडले पैगंबर जी, दसो ना की गल है, की
دی وضاحت کی دی تفسیر ہے۔ فرمایا اللہ دے پیغمبر نے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، فرمایا جس ویلے بندہ فوت ہو جاندا ہے نا اودے عملاں دا سلسلہ منقطع ہو جاندا ہے، ختم ہو جاندا ہے، اودے عملاں دا سلسلہ موقوف ہو جاندا ہے۔ انج نہیں بندہ مر گیا ہے تے بندہ قبر دے اندر رب نو آکھے اللہ میں ہن نمازاں پڑھ لینا، ہن میں روزے رکھ لینا، ہن میں حج کر لینا، ہن میں زکاتاں دے دینا وا۔ فرمایا نہیں نہیں، عملاں دا سلسلہ منقطع ہو جاندا ہے۔ مولا کریمہ کیا کوئی صورت نہیں ہے، کوئی طریقہ کوئی نہیں ہے میت نو ثواب پہنچنے دا؟ فرمایا ہاں ہاں ہے، تین طریقے نے۔ فرمایا الا من ثلاث، فرمایا تین طریقے نے، انہاں دے وچوں پہلا طریقہ ہے فرمایا جیڑا جناب طریقہ ہے نا مر گیا ہے بندہ، مرن والا بندہ جب دنیا تو چلا گیا اس نو ثواب پہنچدا رہے گا۔ تو پہلا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا او صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جڑا جاری ہوے گا، یعنی آن لائن صدقہ۔ بندہ آپ تے مر گیا ہے مگر او دا جناب کیتا یا کم اس تو بعد بھی جاری ہے۔ کنج دا کام ہے ذرا سنو نا، میں وضاحت کر دیواں۔ غازی پوریو ایک بندہ غازی پور دے وچوں نکلیا جلال پور دی طرف جا رہا ہے، راستے دے اندر ایک جگہ ویدا ہے جناب، ایتھے جنگل بیابان سنسان جگہ ہے مگر او تو راستہ گزر رہا ہے، دل دے اندر سوچدا ہے تو لوگ تے گزرتے ہون گے، انہاں نوں پیاس لگدی ہوئے گی، اس نے آپ جیب دے وچوں پیسہ لگایا ہے تے اس جگہ دے اوتے نلکا لگوا دیتا ہے۔ ہن اس نے نلکا لگوایا ہے، نلکا لگوا کر کے جناب اللہ اکبر چلا گیا، کچھ عرصے دے بعد فوت ہو گیا۔ فوت ہونے والا بندہ دنیا تو چلا گیا، قبر دے وچ چلا گیا۔ ایک بندہ جناب اس رستے دے وچوں گزریا ہے، اس نوں پیاس لگی ہوئی ہے، ویکھیا نلکا لگیا ہویا ہے، او جناب اپنی سواری تو اتریا ہے، اتر کر کے نلکے تے گیا ہے، جا کر کے ہتھی نوں پکڑیا تے گھیڑدا پیا ہے، پانی نکلدا پیا ٹوٹی دے وچوں، اور ٹوٹی دے وچوں پانی اپنے جناب پسی سینے دے اندر اتاردا پیا ہے، پیٹ دے اندر جناب اتاردا پیا ہے۔ فرمایا جویں اس بندے دے سینے دے اندر پانی اترے گا، جویں اس بندے دے سینے دے اندر ٹھنڈ پوے گی، فرمایا ایویں مرن والا بندہ جڑا نلکا لگوا گیا ہے اودی قبر دے اندر ٹھنڈ پہنچے گی۔ اللہ اکبر، اللہ پہلی گل ہے فرمایا او صدقۃ جاریہ، دوجی گل فرمایا او علم ينتفع به، فرمایا او بندہ جڑا علم نو دنیا دے اندر پھیلا گیا ہے۔ میرے شیوخ بیٹھے نے اللہ دی قسمیں کریاں گلیاں دے اندر جا کر کے، کریے دے اندر جا کر کے، بستی دے اندر جا کر کے اپنا آرام تے سکون چھڑ کر کے علم دی شمع پھیلا رہے ہیں، علم دی شمع روشن کر رہے ہیں۔ جویں کہ میرے شیخ مولانا محمد رفیق رسی رحمہ اللہ تعالی دنیا دے وچ چلے گئے نے، ایتھے کنے نوجوان بزرگ بیٹھے نے جنہاں نے میرے شیخ دے کولوں پڑھیا اللہ دی قسم، اور کیڑا شہر ایسا جتھے میرے شیخ دا جناب پڑھیا ہویا شاگردوں دے موجود نہ ہوے۔ اج جناب جویں اے لوگ تن جناب شہراں دے اندر پھیلے نے، جویں پڑھے ہوئے پھیلے نے، جویں پڑھن گے پڑھاون گے، فرمایا اس طریقے دے نال علم ينتفع به، فرمایا اس مرنے والے نو ثواب پہنچدا رہے گا۔ اصل جو صدقہ میں کہوں نا کہ صحیح معنوں میں جو صدقہ دیکھو، ایک آپ نے نلکا لگوایا، چھپر بنوائی ہے، ایک مکان بنوایا ہے، اس کی مدت 10 سال ہے، 20 سال ہے، لیکن ایک ایسا صدقہ جاری کر جاؤ جو قیامت کی دیواروں تک قائم رہے۔ وہ صدقہ کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا، ہجرت کی رب کے حکم سے، آپ جب مدینہ میں گئے، آپ نے کہا اس جگہ کے اوپر مسجد بنے گی، اس جگہ کے اوپر مسجد بنے گی، بلاؤ کس کی جناب یہ زمین ہے۔ 2 بچوں کو بلایا گیا جو کہ یتیم تھے، کہا یہ زمین ہمیں دے دو، اس پہ مسجد بنوانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کو دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، تم بتاؤ، منہ مانگی رقم مانگو، ہم تمہیں رقم دیں گے۔ انہوں نے مطالبہ کیا، اللہ کے پیغمبر نے صدیق کو کہا اے صدیق انہیں پیسے ادا کر دو۔ میں یہاں ذرا موضوع سے ہٹ کے بات کرنا چاہوں گا، صدیق میں تمہاری عظمت پہ قربان جاؤ، آج بھی تم مدینہ کے اندر چلے جاؤ، اراضی سینٹر والوں کے پاس جاؤ، فرد کے اوپر نام چیک کرو، تمہیں نام صدیق کا ملے گا کہ مسجد نبی کی زمین کے سب سے پہلا خریدار صدیق ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں میرے پیغمبر نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلا شخص تم تلاش کرو گے تو نام اول صدیق کا ملے گا۔ میرے پیغمبر سفر معراج پہ گئے، واپس آئے، تصدیق کرنے کے لیے شخص کی تلاش ہے تو پہلا شخص صدیق تھا۔ میرے پیغمبر ہجرت پہ گئے ہیں تو پیغمبر کے ساتھ
ہجرت پہ چلنے والا صدیق ہے۔ میرے پیغمبر نے غزوہ تبوک پہ کہا اے صحابہ مال پیش کر دو، سارا مال پیش کرنے والا ڈھونڈو گے، نام تلاش کرو گے تو صدیق کا نام ملے گا۔ اسی لیے جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں، مصلی خالی ہو رہا ہے، امام کی ضرورت ہے، تو میرے پیغمبر نے کہا میرے مصلی پہ کھڑا کرو تو صدیق کو کھڑا کرو۔ اس لیے پیغمبر کے جانے کے بعد، میرے پیغمبر کے بعد اگر امامت کا سب سے زیادہ، سب سے اول، سب سے بہتر کوئی حقدار تھا، امامت کا کوئی حقدار تھا، مصلی کا کوئی حقدار تھا، خلافت کا کوئی حقدار تھا، تو پیغمبر کا یار، پیغمبر کا وفادار، پیغمبر کا جانسار صدیق کا ایک کائنات طیبہ طاہرہ کا باپا صدیق اکبر تھا۔ کوئی گل سمجھ آئیے؟ یہ کنیاں گلاں ہو گئیاں؟ تو آخری میں مختصر کر رہا ہوں، آخری گل توجہ۔ میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے اتر دیتے میرے پیغمبر نے فرمایا تیجی یار توجہ بھائی کو میری طرف، میری جناب میں ویسے بھی جناب میں تو بڑے شیخ صاحب دے سامنے ٹائم لا رہا ہوں، ذرا توجہ کر لو، صرف 2 منٹ دی گل ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا پہلی گل تے صدقہ جاریہ، دوسری گل فرمایا علم ينتفع یار۔ میرے تھے کئی بچے، میرے سٹوڈنٹ میری اکھاں دے سامنے بیٹھے نے، میں اپنے طالب علم نو آکھاں گا ویرو تسی میرے کول پڑھدے ہو، بڑی خوشی دی گل اللہ دی قسم ہے، پر تھوڑا جا وقت کڈ کے مدرسیاں دے اندر چلے جاؤ، دینی علم حاصل کرو، اصل علم دین والا ہے، اصل علم قرآن پاک والا ہے، او علم ينتفع به۔ تیسری گل فرمایا والد صالح، فرمایا اولاد بندے دا جناب اللہ اکبر اللہ ایک بچہ پیدا ہویا ہے نا، اس نے جناب بچے نے جدو جوانی دی دہلیز تے قدم رکھی ہے نا، بچے دی تربیت کی ہے، بچے نو نماز پڑھنے دا طریقہ تے سلیقہ سلاد تے سکھلایا ہے، حتیٰ کہ بچے نو اخلاقی تربیت کی ہے، دینی تعلیم اللہ اکبر اللہ بچے نو دیتی ہے۔ بچے جناب والد فوت ہو گیا ہے، جب والد فوت ہو گیا ہے نا، میرے پیغمبر نے فرمایا اچانک مرنے والے بندے دے درجات بلند ہو جان کے اچانک اس تے جناب نعمتاں دے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ میں تے کوئی عمل کوئی نہیں کیتا، میں تے کوئی نیکی کوئی نہیں کیتی، یہ میرے درجے بلند کیوں ہو گئے نے، میری نیکیاں زیادہ کیوں ہو گئی نے، میرے واسطے نعمتاں دے اندر اضافہ کیوں ہو گیا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا اس بندے نو جواب دیتا جائے گا، وہ بندے تو دنیا دے اندر اپنی نیک اولاد چھڑ کر کے آیا ہے، آج اس نے نماز تو بعد تیرے واسطے ہاتھ چھک کر کے دعا کیتے نے، اس نے پڑھیا نماز تو بعد فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رو رو کر کے تیرے حق کے اندر دعا کی تھی ہے، اس واسطے بیرو اولاد چھڑ کر کے جاؤ، نیک اولاد چھڑ کر کے جاؤ، انج نہ ہوئے تو دنیا تو چلا جاوے، تیرے مرن تو بعد تیری قبر دی مٹی اجے خشک نہ ہوئی ہوے، تیرا بیٹا جناب شرابا پینا لگ جاوے، انج نہ ہوئے تیری اجے قبر دی مٹی خشک نہ ہوے، اور تیرا بیٹا جناب جومیاں دے اندر ملوث ہو جاوے۔ نیک تربیت کرو اپنی اولاد دی، اچھی تربیت کرو اپنی اولاد دی۔ حضرت عبد المنان وزیر آبادی میری جماعت اللہ اکبر اللہ، بڑے نامور اللہ اکبر اللہ فقی گزرے نے، عالم گزرے نے، اللہ دے ولی گزرے نے، جدو حضرت عبد المنان وزیر آبادی پیدا ہوئے نا کھاتو نبینا نے اللہ اکبر اللہ باپ نے جناب مسجد کے اندر داخل کرا دیتا ہے، حضرت عبد المنان وزیر آبادی خشک روٹی دے ٹکڑے پانی کے اندر بگو کر کے جناب اللہ اکبر کھان دے رہے، حتیٰ کہ قرآن پاک نو پڑھ لے آئے، وہ صحیح البخاری نو حفظ کر لے آئے۔ جدو والد گرامی فوت ہوئے نا، حضرت عبد المنان وزیر آبادی دے خواب کے اندر ایک دن اس دے وارث صاحب آئے اللہ اکبر اللہ، اور اکھاں دے وچ آنسو بہ رہے نے، نالے رو رہے نے، خوش بھی نے، مسکرا بھی رہے نے، غم زدہ بھی نے۔ فرمایا ابو جی کی گل کیوں رو رہے ہو، کی وجہ کیوں پریشان ہو؟ فرمایا بیٹا میرے دل کے اندر خیال آ رہا ہے، میری سوچ ہو رہی ہے کاش میرا بیٹا، میں نے اللہ جننے بھی بیٹے دیتے نے اللہ کاش سارے بچے اکھاں تو نبینا دے دیندا، اے بیٹا میں تینوں نبینا سمجھ کر کے، اکھاں تو معذور سمجھ کر کے، میں تینوں نبینا سمجھ کر کے، اے میرے بیٹے میں تینوں مسجد کے اندر داخل کرا دیتا، اے نبینا بچہ ہے چلو حافظ بن جائے گا، پر بیٹا تو قرآن پڑھ گیا ہے، ہن جدو تو قرآن پڑھنا ہے، قرآن دی تلاوت کرنا ہے، میرے واسطے دعا کرنا ہے، اللہ میری قبر دے اندر درجات
بلند کر دیندا ہے۔ اس واسطے ویرا اپنی اولاد نو نیک بنا، اپنی اولاد دی تربیت کر، انہاں نو نمازی بنا، اخلاقی تربیت کر، بچے نو سکھا دے۔ اور جوانوں میں تو کہہ کے جانا چاہاں گا، اپنے بچے نو سکھا دیو، پترو مرتے مر جایا جے پر نماز نہیں چھڈنی، شراب دے نیڑے نہیں جانا، جوا نہیں کھیلنا، گناہ دے کم نہیں کرنے، بدکاری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا۔ جدو انج دی اولاد ہوئے گی، انج دی اولاد دی وجہ کر کے اللہ والے تے درجات بھی بلند کرے گا، اللہ اس نے جنت دے اندر داخلہ بھی عطا فرمائے گا۔ یہی عبد المنان وزیر آبادی تھے۔ سنو کہ جناب جو حافظ بخاری تھے، آخری بات میں کہہ رہا ہوں یارو، یہ تربیت کی وجہ ہے، یہ ساری تربیت کا کام ہے۔ یہی صحیح البخاری کے حافظ عبد المنان وزیر آبادی ایک بار پڑھا رہے ہیں، بچوں نے شرارت کی کہ استاد کو نظر تو نہیں آتا ہے، آج ذرا استاد کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ روایت ان عائشہ ہے، ماں عائشہ کی روایت ہے۔ بچوں نے کہا ان عائشہ نہیں پڑھیں گے، ام سلمہ پڑھیں گے۔ بچوں نے رائے کے مطابق، پلانے کے مطابق، جب استاد عبد المنان وزیر آبادی اپنی مسند پہ آئے، بچوں نے پڑھنا شروع کیا، عبارت پڑھی، ایک بچے نے روایت پڑھی، شروع میں اسی روایت کی جناب راویہ حضرت ام سلمہ کا نام پڑھ دیا، کہا بچے رک جا، دوسرے کو کہا تم پڑھو، اس نے کہا ان ام سلمہ تھا، رائے تو بن چکی تھی، پلانے تو ہو چکی تھی، استاد کے ساتھ مذاق کرنے کی۔ تیسرے نے بھی اسی طرح پڑھا، چوتھے نے بھی اسی طرح پڑھا، کہا رک جاؤ، اٹھے اپنی جگہ سے، دل میں سوچا شاید میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، روایت یاد نہیں رہتی، اس لیے میں روایت پڑھانے کے اب قابل نہیں ہوں۔ حجرے کے اندر گئے، رو رہے ہیں، روتے روتے نیند آ گئی۔ جب نیند آئی ہے، صحیح جناب روایت کے اندر یہ بات ہے، تاریخ کی بات ہے، حضرت عبد المنان وزیر آبادی کے خواب میں ماں عائشہ آتی ہے، جگایا، کہا عبد المنان وزیر آبادی پریشان مت ہو، تمہارے بچوں نے تمہارے ساتھ مذاق کیا تھا، وہ روایت میری ہی تھی، وہ روایت وہ حدیث میری ہی تھی، میں ہی بیان کرنے والی تھی، تمہارا حافظہ ٹھیک ہے، تمہاری سوچ ٹھیک ہے، فکر ٹھیک ہے۔ مولانا عبد المنان وزیر آبادی اٹھے، اپنے جناب اسٹوڈنٹ شاگردوں کے پاس آئے، شاگرد پریشان ہے، کہا میرے شاگردوں پریشان مت ہو، تمہاری مذاق کی وجہ سے اللہ نے مجھے رات خواب کے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ ماں عائشہ کے ساتھ رب نے ملاقات کرا دی ہے۔ اس واسطے ویرو جلدی جلدی دے اندر گلا کیتیاں نے مختصر کہ ہوئی میرا پیغام ہے، مرن والا بندہ اللہ دی قسم اس نے ثواب پہنچ دے، اس سارے ثواب میں بھی قائل رہا، میری جماعت بھی قائل ہے، حتیٰ کہ میں یہ آکھا حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے، چوتھی چلو بات چوتھی روایت چوتھی صورت سمجھ لو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے، حضرت عمر نے حضرت عبداللہ ابن عباس نو میدان کے اندر جناب ایک منبر رکھوایا، اس تے بٹھایا، فرمایا اے چچا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے جدو اللہ دے نبی زندہ ہوندے سن اسی آپ دے کولوں دعا کروایا کردے سا، آپ دنیا تو رحلت فرما گئے نے، آپ وفات پا گئے نے، انہاں تو بعد تسی ہو، تسی قابل قدر ہو، بزرگ ہو، لہذا تسی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ساڈے تے رحم کرے، بادشاہ دے دے، خاص سادیوں تو جناب سانو چھٹکارا عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے دعا کی تھی۔ ویرو ایتھے چوتھا مسئلہ کیا ثابت ہوندا ہے؟ مرن والے واسطے تے دعا کر سکنے ہاں، کرا بھی سکنے ہاں، کسی عالم کسی مفتقی متفتی متقی نو کہو دعا کر سکتا ہے، پر مرن والے واسطے دعا کرو، نہ کہ اسی مرن والے وانو آکھیے بھی تو ساڈے واسطے کر۔ مرن والا ساڈی دعاواں دا محتاج ہے، ساڈے الفاظاں دا محتاج ہے، اولاد دی دعاواں دا محتاج ہے، اس واسطے آج تم زندہ ہو، یہاں بیٹھے ہو، اللہ نے زندگی رکھی ہے، مال موجود ہے، منال موجود ہے، متاع موجود ہے، اٹھیے خرچ کرو اپنی زندگی کے اندر، یہ سلسلہ بنا جاؤ تاکہ جب تمہاری یہ روح جناب ختم ہو جائے، جناب سانسوں کا سلسلہ ٹوٹ جائے، تو کوئی ایک ایسا صدقہ موجود ہو جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے جاری رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔